سے لے بھی نہیں سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ ملک کے حبشہ کی طرف سب سے پہلا جانے والا جو مجاہد ہے وہ کسی اور کا بیٹا نہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا ساری عوام نہیں لے گی۔ آج جس کے نام کے ساتھ فاتح قسطنطنیہ لکھا جاتا ہے، یہ جعفر طیار تو اس وقت گئے جب اس کے باپ کے صلب میں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا جی، درود پڑھیے گا، سلام۔ ملک حبشہ کی طرف 13 صحابہ کے ساتھ حضرت جعفر طیار کو روانہ کیا گیا۔ جب آپ سرزمین حبشہ پر پہنچے، چونکہ یہ حبشہ کا علاقہ بادشاہ روم کی باج گزار میں تھا، یعنی ان کو یہ ٹیکس ادا کرتے تھے اور وہ ان کی حفاظت کے ضامن تھے۔ شہر سے باہر پہنچ کر آپ نے ایک جھونپڑی لگائی اپنی ابا کے ساتھ۔ 13 صحابی 14ویں آپ، دیکھا رسول کو اور اللہ کو 14 کا رب۔ 13 صحابی 14ویں آپ، 5 وقت کی نماز یعنی صبح، ظہرین، مغربین، حضرت جعفر طیار خود ان صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ معلوم ہوا جنہیں نبوت منتخب کرتی ہے ان کی نمازوں میں سستی نہیں ہوتی۔ آپ نے 1-2 دن گزرنے کے بعد 13 صحابہ میں سے ایک صحابی کو اپنے پاس روک لیا، باقی 12 کو حکم دیا شہر میں پھیل جاؤ، مزدوری کرو، جیسے نماز کا وقت ہو، جس حالت میں ہو، وہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ جو مزدوری کا وقت تم سے مقرر ہے اس وقت کا ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر جان بوجھ کے ادھر سے ادھر ہو گیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ سن رہے ہو یا گھبرا رہے ہو؟ یہ 12 صحابہ کا وفد شہر میں پھیل گیا، مزدوری اس ایمانداری کے ساتھ کی کہ ہر طرف یہی آوازہ گونجا کہ جس نے مکان بنوانا ہو یا مزدوری کرانی ہو ان عربوں کو بلاؤ، ایسے ایماندار کبھی نہیں دیکھے۔ معلوم ہوا یہ ہے مسلمانوں کا ترہ امتیاز۔ میں بڑا فکرہ دے گیا ہوں اور آپ بھی بڑے کلیجے کے ساتھ چپ کر گئے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا ترہ امتیاز کہ غیر کہیں کہ یہ باکردار ہیں، غیر نہ یہ نہ کہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ جب یہ واپس پلٹتے، وہ جو ایک صحابی روکا گیا تھا وہ ان کے طعام کا، خورد و نوش کا انتظام کر رکھتا تھا۔ آواز پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور یہ بھی پہنچ گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نماز ہے جو ہمارے طریقے سے الگ ہے، جو ہمارے طریقے سے الگ ہے۔ ذرا ان کو بلا کے دربار میں پوچھا جائے
کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور وہاں جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کرتب دکھا رہے ہیں نماز کا، یہ کرتب کہاں سے آیا ہے؟ دیکھا ایسے خالص عمل کو شروع سے کہنے والے کرتب کہاں کرتے ہیں؟ وزیر وزیر تھا، ان کو بلایا جائے، یہ دربار میں بلائے گئے۔ کون ہو بھائی تم؟ ہم آخری نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے۔ تمہارا نبی اور تم اصل کہاں سے ہو؟ مکہ سے۔ اچھا عربی ہو؟ ہاں۔ تعارف کرائے تم کون ہو؟ کہا میں جعفر بن عمران، ابو طالب حضرت کا اصل نام عمران ہے، جعفر بن عمران بن عبد المطلب بن ہاشم۔ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا اچھا عرب سرداروں میں سے ہو؟ واہ جی، جو سو رہے ہیں میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا عرب سرداروں میں سے ہو؟ فرمایا الحمدللہ۔ اچھا یہ جو نماز پڑھتے ہو جسے تم نماز کہتے ہو، میرا وزیر اور درباری پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے معبود کی عبادت کا وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بخشا ہے۔ اچھا تمہارے نبی پر نام کیا ہے؟ فرمایا اپنی انجیل میں پڑھو گے تو نام احمد ہے۔ واہ صاحب واہ صاحب، اپنی انجیل میں پڑھو گے تو نام احمد ہے، اور جو قرآن ہمارے رسول پر نازل ہوا ہے اگر اس میں پڑھو گے تو نام محمد ہے۔ اب ممبر پہ بیٹھا نہیں، نیچے اترا، آگے بڑھا، لب چومے، چوم کر کہتا ہے ذرا پھر بتا، جس کی عیسیٰ نے خوشخبری سنائی تھی وہ احمد آ گیا ہے۔ علی وزیر آگے بڑھا، بادشاہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتا ہے اس سے کہو جو قرآن، جو کتاب ان کے نبی پر نازل ہوئی ہے، کیا اس میں ہمارے نبی عیسیٰ کی شان کا ذکر بھی ہے؟ اب وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ کہے گا نہیں ہے، مجھے موقع مل جائے گا اس کو اعتراض کی گرفت میں لینے کا۔ جیسے بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ ہاشمی جوان، جو کتاب آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے کیا اس میں ہمارے نبی عیسیٰ کا ذکر بھی ہے؟ فرمایا صرف عیسیٰ کا؟ اس میں تو کائنات کی ہر شے کا جو یہاں کے لیے ہے اس کا ذکر بھی ہے جو وہاں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کچھ ذکر اپنے قرآن سے سنا سکو گے؟ اب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کمر کو سیدھا کر کے کہا الحمدللہ کہ جس تبلیغ کے لیے رسول نے بھیجا تھا آج اس کا ثمرہ مجھے حاصل ہو رہا ہے، یعنی نتیجہ مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ آپ نے دربار میں لہن داؤدی سے بڑھ کر، اب مجھے بتائیں داد تو وہی دے گا نا جسے حضرت داؤد کا پتہ ہوگا، اب جسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بولے گا غریب؟ لہن داؤدی سے بڑھ کر، چلو بچوں تمہیں سمجھاتا چلو، لہن داؤدی میں یہ اثر تھا جب وہ زبور پڑھتے تھے اڑتے پرندے پر جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے لہن داؤدی سے بڑھ کر آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. جب آپ نے ان آیات کی حضرت عیسیٰ کے ظہور تک تلاوت کی، رکھے میرے سر پر قرآن، کرائے کعبے کی طرف رخ، اور جو علماء صحیح عالم ہیں، رٹے رٹائے اللہ میں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے گا کوئی دربار کا فرد نہ تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، اور ہر ایک یہی کہہ رہا تھا احمد کل بھی سچا تھا، احمد آج جو سمجھ رہے ہو نعرہ لگا دو، باقی چپ کر جاؤ. گھبرائے تو نہیں بچوں، بس میں گھنٹے میں ختم کر رہا ہوں، لیکن موضوع ہی ایسا ہے. اب ذرا تکلیف نہیں، ذرا آج کل میں اذیت میں ہوں، دعا کرے مولا صحت کاملہ دے، پھر ساری رات سناتا رہوں گا. درود پڑھیے گا. سلام. ہاں سبحان اللہ. وزیر اس عمل سے حسد کی آگ میں جل تھا. اب وہ تلاش کرنے لگا بہانے کہ کسی طرح یہ پورے عرب میرے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں. بادشاہ نے ایک دن آپ کو اپنے محل میں بلا کر کہا ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کروں محمد کا ہاتھ سمجھ کر. ہائے ہائے یار جی میں کیا کر سکتا ہوں جو چپ کر کے بیٹھے ہو. احمد نبی کا ہاتھ سمجھ کر، کیونکہ انہوں نے تجھے منتخب کر کے بھیجا ہے. بیعت کی، بیعت کر کے کہنے لگا اظہار نہیں کر سکتا ورنہ میں بھی مارا جاؤں گا تم بھی مارے جاؤ گے، لہذا میں اپنے اسلام کو سینے میں لے کر اگر چلا جاؤں تو اپنے نبی کے سامنے گواہی دینا اور قیامت کے دن میرے گواہ بننا. اب پھر قلعہ دیدار سنگھ میں گلفام تاریخی فکرہ دے رہا ہے، جتنی کتابوں کے حوالے مجھ سے مانگو، شیعہ نہیں غیر شیعہ کتب میں درج ہے کہ یہ مسلمان ہو کے مرا. بھئی جب اس نے اظہار نہیں کیا تو مسلمان ہو کے کیوں مرا؟ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اسلام تھا. یار حد ہو گئی، حبشی بادشاہ کے دل میں اسلام ہو تو اسے کوئی بے دین نہیں کہتا، اور ابو طالب دین کو پالتا رہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کا لشکر اس وزیر نے تیار کیا. ان 13 جوانوں کے مقابلہ میں 4000 کا. پتہ چل گیا آپ کو؟ 4000 کا لشکر ان 13 جوانوں کے مقابلہ میں، جن کا سردار ہاشمی تھا، انہوں نے تیار کیا. دیکھا ہاشمیوں کی دھاک اتنی تو ہے کہ یہاں 4000 جمع ہو رہے ہیں، کربلا میں 18 کے مقابلے میں 6 لاکھ جمع ہوئے. تو 4000 کا لشکر اس نے جمع کیا. بادشاہ کو دھمکی دی کہ یا تو اس کو جلا وطن کر،
اگر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے بھی اور اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کرا دوں گا۔ اس بادشاہ نے جناب جعفر طیار کو بلوایا کہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا پورے ملک میں اعلان کر کہ عرب ہاشمی سردار نے وزیر کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ کہتا ہے کل آپ 13 اور وہ 4000۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میں اس چھوٹے بھائی کا بڑا بھائی ہوں جو ہمیشہ اعلان کرتا ہے کہ سارا عرب امٹ کر میرے مقابلے میں آ جائے پھر بھی میں پشت نہیں دکھاؤں گا۔ تاریخ مقرر ہوئی، پورا ملک امٹ کر آ گیا۔ اب یہاں پر حضرت جعفر طیار نے وزیر کو للکارا، حملے پہ حملہ شروع کیا۔ 1000 بے دینوں کو جب آپ نے ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے ہائے ہائے جہنم کا ایندھن بنایا، اور ایک تاریخ میں 3000 کو، میں نے دونوں تاریخیں پڑھی، خود وزیر آگے بڑھا، قدموں پہ جھکا، جھک کے کہتا ہے یہ بتا یہ شجاعت ملی کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ وراثت ہے کہ لوگ ہم سے تخت چھین سکتے ہیں لیکن ہماری وراثت نہیں چھین سکتے۔ پورے ملک کو سوا چند بے دینوں کے آپ نے مسلمان بنایا۔ میں تاریخ یہاں چھوڑ کے نتیجہ دے کے ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ وزیر سب کو کلمۃ الاسلام پڑھایا، پڑھا کے جب چلنے لگے کہا ہم جا رہے ہیں، اس نے تاج اتارا، آپ کے سر پر رکھا، تخت سے نیچے اترا، کہتا ہے یہ تخت سنبھالو، آج کے بعد بادشاہت تمہارا حق ہے کیونکہ تم نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا۔ فرمایا نہیں، ہم تبلیغ تخت حکومت کے لیے نہیں کرتے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اب بتائیں جی میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، ہماری تبلیغ تخت حکومت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ راہ ہدایت دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ سنبھالو اپنا تخت، ہم جا رہے ہیں۔ قافلہ تیار ہوا۔ اب اس نے 2 کنیزیں جناب جعفر طیار کو بطور ہدیہ دی۔ ان میں سے ایک اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا زاہدہ خاتون۔ یہ جو نام اور پڑھے جاتے ہیں نا یہ غلط ہے۔ پہلی کتاب کا نام ریاحین الشریعہ، دوسری کتاب کا نام بہار الانوار، تیسری کتاب کا نام اعلموا انتی فاطمۃ الزہرا، حضرت آیت اللہ مہاجر عراقی کی لکھی ہوئی، اور باقی بہت سارے حوالے۔ یہ تو میں ان بچوں کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موضوع دیا ہے۔ آپ کا فریضہ ہے ہمیں موضوع دیا کریں، موضوع سنا کریں۔ یہ کیا جو باتیں چلی آ رہی ہیں بس لکیر پہ فقیر ہے، جس نے جیسے سن رکھا ہے ویسے سنا رہا ہے؟ نہیں، یہ دور علم ہے، یہ دور تحقیق ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ کا فریضہ ہے جس موضوع کی آپ کو ضرورت ہے، آپ جسے دعوت دیتے ہیں اسے وہ موضوع دیں، اور اس موضوع کے سائے میں ہاں نعرے لگے یا نہ لگے۔ بات نعروں کا نہیں ہے، بات بچوں کے ذہنوں کی پرورش کی ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اس شہزادی کا نام شروع سے جو ہے وہ زاہدہ خاتون ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو اپنے ماں باپ کے گھر میں زاہدہ تھی، واہ جی واہ، جنہوں نے فکرہ لے لیا ہے بڑی مہربانی، جو اپنے نصرانی ماں باپ کے گھر میں
زاہدہ تھی، تو جب گھرانہ زہد میں آ گئی تو اس کے زہد کا مقام کتنا بلند ہوگا. ایک یہ اور ایک اور خاتون آپ لے کر مدینے پہنچے. مدینے پہنچتے ہی بی بی زاہدہ خاتون رسول کو ہبہ کر دی، آزاد کر کے ہبہ کر دی. رسول نے زاہدہ خاتون آزاد کر کے علی کو دے دی. علی نے رسول سے اجازت لے کر زاہدہ کو آزاد کر کے بطول کی کنیزی میں دے دیا. درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے. سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی میں دے دیا. ایک دن گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 10 دن گزرے. زاہدہ خاتون نے دیکھا گھر میں فاقے ہیں، چولہا روشن نہیں، چراغ بجھے ہوئے ہیں. باپ سے سن رکھا تھا، خود انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ گھرانہ ثقلین کا مالک ہے، کونین کا مالک ہے. دل میں خیال ہے مالک ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بازار گئی، جو کرنسی موجود تھی اس سے کچھ اشیاء خریدی، نام موجود ہے، میں اب نہیں پڑھ رہا. اس سے ایک مچھلی بنائی، چاندی کی مچھلی بنا کر مولا علی کی خدمت میں پیش کی. مولا یہ چاندی کی مچھلی ہے، میں کیمیائی علم سے واقف ہوں، بازار لے جائیے، جا کے اسے فروخت کیجئے، اس میں کوئی کمی کوئی زرگر پیدا نہیں کر سکے گا. علی نے چپ کر کے ایک بار زاہدہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا زاہدہ اگر اس میں یہ بھی شامل ہوتا، یہ بھی شامل ہوتا، یہ بھی. دوستوں میں کیا کروں، میں گھنٹے میں کیسے دوں؟ تو یہ اور اعلیٰ قسم کی چاندی ہوتی. مولا یہ آپ فرما رہے ہیں؟ ہاں میں. مولا آپ جانتے ہیں؟ اچھا جی ایک بات صاحب اور بھی سن لیں، شاید اس موضوع پہ پھر اس علاقے میں نہ بولوں. بابا جی ایک گل اور بھی سن لو. علم کیمیا پر سب سے پہلا کتابچہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ جابر بن حیان کا نہیں ہے، وہ بی بی فضہ کا فرمایا ہوا ہے. ہوئے 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 ہوئے. کیا کیا جائے، روایتی انداز میں پڑھا جاتا ہے اور سننے والے بھی صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلا علم کیمیا پر کتاب کا نام علم انی فاطمۃ الزہرا. سب سے پہلا علم کیمیا پر جو رسالہ لکھا گیا ہے وہ جناب سیدہ جناب بی بی فضہ بولتی گئی تھی اور لکھواتی گئی تھی. پہلا کتابچہ وہ آیا ہے میدان عمل میں. تو خیر مولا آپ جانتے ہیں، زیر لب مسکرائے، فرمایا اپنے متعلق بتاؤں یا حسن کو بلاؤں؟ ہائے ہائے، اپنے متعلق بتاؤں یا حسن کو بلاؤں؟ مولا یہ شہزادہ بھی جانتا ہے. فرمایا حسین کو بلاؤں؟ مولا آپ سارے جانتے ہیں. فرمایا تو بھی جاننا چاہتی ہے؟ مولا آپ سارے کیسے جانتے ہیں؟ جہاں مولا رکے تھے ابو تراب نے تراب سے فخر تراب پاؤں اٹھایا. فرمایا زاہدہ میرے پاؤں کے نیچے دیکھ. اب جو دیکھا ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں ایسی سینکڑوں مچھلیاں تیرتی نظر آ رہی ہیں. فرمایا لا یہ مجھے دے. لی دریا میں پھینک دی. جب پھینکی ایک ایک مچھلی سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ. پاؤں رکھا، دریا برابر ہو گیا. مولا یہ سب کیا دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا اگر ہم بھی وہ زندگی بسر کریں جو صاحبان ثروت و دولت اپنی جسمانی آسائش کے لیے بسر کرتے ہیں،
تو امت درس کس سے لے؟ کس سے سنت لے کر، اصول لے کر آگے بڑھے؟ جناب اب ان کا نام پڑا فضہ۔ فضہ کا معنی ہے چاندی، کیونکہ یہ نام نبی اور علی نے رکھا تھا۔ فضہ اللہ کو اتنا رکھا ہوا نام پسند آیا کہ فضہ کردار کی اس منزل پر پہنچی کہ سورہ دہر میں حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، سورہ دہر میں اللہ نے حوروں کا ذکر نہیں کیا، لیکن فضہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے اس فضہ سے مراد چاندی ہوگی، آپ نے فضہ کہہ دیا، یہ حوالہ جس نے لکھنا ہے لکھے، کیسر سے لینا ہے کیسر سے لے، 24 کو میں آ رہا ہوں، مجھ سے خود آ کے لکھوا لے۔ حضرت علامہ سید محمد عرب رفاعی، تفسیر رفاعی، تفسیر کا نام تفسیر رفاعی، اصل میں عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ اردو بازار لاہور سے ہو چکا ہے۔ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب فاطمہ، علی، حسن اور حسین کا مقام تو اپنی جگہ پر، ان کا یہ یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلانے کا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ جہاں ان کا ذکر کیا وہاں ان کے گھر کی کنیز فضہ کا ذکر بھی بار بار کیا۔ کیا مقام عظمت ملا کہ بی بی کا لقب پڑا متکلمہ بالقرآن۔ 20 سال برابر اس بی بی نے قرآن کے علاوہ اور کوئی تکلم میں حصہ نہیں لیا۔ جب بھی سوال کا جواب دیا ہے قرآن سے دیا ہے۔ ابو القاسم کیشیری، اس کا یہ بیان ہے کہ میں حج پہ جا رہا تھا، اپنے قافلے سے میں بچھڑ گیا، میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ وہ سفر بڑے اطمینان اور بڑی تسلی کے ساتھ بیابان جنگل میدان میں کر رہی تھی۔ میں سمجھا بھولی بھٹکی ہے، جاؤں اسے راستہ بتاؤں۔ میں نے قریب آ کر بغیر سلام کے کہا، من انت، اے بی بی تو کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نے فوراً آیت پڑھی، قل سلام علیکم فسوف یعلمون، پہلے سلام کرو۔ پھر وہ عنقریب جان لیں گے۔ یہ کہتے ہیں اس کے اس جواب کا میرے دل پہ اتنا اثر پڑا کہ دل و دماغ نے تسلیم کیا کہ یہ معمولی مستور نہیں۔ میں نے فوراً سلام کیا۔ سلام کے بعد میں نے پھر کہا، بی بی کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں؟ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی، یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت کر دے اس کے لیے گمراہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا، یہ راستہ نہیں بھولی۔ حیرانی اور بڑھی۔ میں نے کہا بی بی اچھا یہ بتاؤ، بنی آدم میں سے ہو یا قوم جنات میں سے ہو؟ اس بی بی نے پھر آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم نماز کے وقت خراب لباس پہن کے نماز مت پڑھو بلکہ زینت دے کر نماز پڑھو۔ کہتا ہے سمجھ گیا، اولاد آدم میں سے ہے۔ اچھا بی بی کہاں سے آ رہی ہیں؟ اسے پھر آیت پڑھی، ینادونا من مکان بعید، وہ پکارے گئے دور والے مقام سے۔
کہتے ہیں سمجھ گیا کافی فاصلے سے آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اچھا بی بی جانا کہاں ہے، قصد کہاں کا ہے، ارادہ کہاں کا ہے؟ گھنٹہ گزر گیا ہے. اس نے پھر آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو مستطیع ہیں ان پر حج بیت اللہ واجب ہے. یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ حج پڑھنے کے لیے جا رہی ہے. میں نے کہا بی بی کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو گھر سے نکلے ہوئے؟ اس نے پھر آیت پڑھی فی ستۃ ایام، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا. یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا اس بی بی کو گھر سے چلے ہوئے یہ 6واں دن ہے. میں نے کہا بی بی آپ کو بھوک بھی لگی ہے، کچھ ضرورت بھی ہے؟ اس نے پھر آیت پڑھی اِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی جاندار ایسا پیدا نہیں کیا مگر اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہتا ہے جو ماں حضر تھا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے آگے بڑھایا. جب وہ فارغ ہو گئی میں نے کہا بی بی میرے پاس یہی ناکہ ہے، اس ناکے پر آگے میں بیٹھتا ہوں، پیچھے آپ بیٹھ جائیں تاکہ سفر طے ہو جائے. اس نے پھر آیت پڑھی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نامحرم ہو کر میرے ساتھ بیٹھے؟ ہائے 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 ہائے. یہ کہتا ہے میں نے اونٹ بٹھایا. میں نے کہا اچھا بی بی میں نہیں بیٹھتا، یہ میرا زانو ہے، آپ اس پہ قدم رکھیں، قدم رکھ کر آپ اونٹ پر خود بیٹھ جائیں. اس بی بی نے پھر آیت پڑھی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فرمایا جب تیرا میرا رشتہ ہی نہیں ہے تو میں تیرے زانو پر قدم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ کہتا ہے میں ڈرا، پیچھے ہٹا کہ اتنی پرجلالت خاتون پتہ نہیں ہے کس گھرانے سے. میں چپ کر کے دیکھنے لگا کہ اب اونٹ پہ کیسے بیٹھے گی. قریب آئی، اب میں نہیں سمجھ سکا کہ اس نے اونٹ سے کیا کہا کہ اونٹ نے فوراً اپنا پہلو زمین پر لگا دیا. جس گھر کی کنیزوں کا یہ مقام ہے ان سرداروں کا کیا مقام ہوگا. یہ کہتا ہے وہ اونٹ پر بیٹھ گئی. اونٹ تیزی سے نہیں آرام آرام سے چل رہا تھا. میں نے کہا بی بی ذرا اسے تیز چلائیں. اس نے پھر آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ تیز نہیں چلا سکتی. قافلے کے جب قریب پہنچے میں نے کہا بی بی تیرا کوئی اس قافلے میں واقف ہے؟ اس نے پھر آیت پڑھی. دیکھا آپ بھی گھبرا گئے، یہ بھی گھبرا گیا. درود پڑھیے گا صلوات. اسے پھر آیت پڑھی. کہاں ہے محسن شاہ جی، کہاں ہے انجمن والے؟ کہتے ہیں جی ان موضوعات پہ پڑھے. دیکھا یہ کیسے چپ کر کے بیٹھ گئے. درود پڑھیے گا صلوات. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ کہتا ہے میں نے کہا بی بی بجی داؤد واقف ہے. اس نے پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول. میں نے کہا بس یہی 2 واقف ہے. اس نے پھر آیت پڑھی یا خذ الکتاب. میں نے کہا بس یہی 3 واقف ہیں. اس نے پھر آیت پڑھی یا موسیٰ انی انا اللہ. میں نے یہ چاروں نام لے کر جب آواز دی 4 نوجوان آگے بڑھے میرے پاس آئے. میں نے اشارہ کیا اس ضعیفہ کی طرف، وہ آگے بڑھے، جھک کر انہوں نے اس کے قدم چومے. میں نے پھر اس ضعیفہ سے پوچھا یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ اس نے پھر آیت پڑھی.
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے. یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں. اب میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے تو کہا تمہیں اپنی ماں کی عظمت اور جلالت کی قسم بتاؤ تو صحیح کہ یہ ہے کون. کہا اگر سننا چاہتا ہے تو سن. دروازہ اہل بیت کی جو مرکز عصمت ہے سیدہ بطول عذرا، یہ اس کی کنیز ہماری ماں فضہ ہے. تو نے تو آج سنا ہے 20 سال ہو گئے ہیں بغیر قرآن کے بات نہیں کرتی. جنہیں ایک سورہ یاد نہ ہو سکے وہ اور ہیں، جن کی کنیزیں قرآن کے بغیر بات نہ کریں وہ کتنی قربانیاں دی اس شہزادی فضہ نے. 2 روایتیں پڑھ رہا ہوں، اب زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہا، بچوں نے کہا بھی تھا لیکن میں معذرت خواہ ہوں. صرف 2 روایتیں، ایک روایت جناب فضہ کے لیے اور ایک روایت اس امام کے لیے جس سے بار بار رو کے کہتی تھی بیٹھ جا، ایک پاؤں سے کانٹے سکینہ نکالتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک پاؤں سے کانٹے میں نکالتی ہوں. جناب فضہ کے متعلق جو میں روایت پڑھ رہا ہوں وہ تمام شیعہ کتب میں مقاتل میں موجود ہے کہ امام حسین نے آخری وقت میں جہاں بہنوں کا نام لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں بیٹیوں کا نام لیا ہے، جہاں اپنے ایک ایک حرم کا نام لیا ہے، وہاں آخری سلام میں غریب زہرا نے جناب فضہ کا نام بھی لیا ہے. اب اندازہ لگائیں عظمت فضہ کا کہ امام نے ان کا ذکر اپنی بہنوں کے ذکر کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ذکر کے ساتھ، اپنے ایک ایک حرم کے ذکر کے ساتھ کیا ہے. امام نے آواز دے کر کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیت یا سکینت یا رباب یا جاریتا امی فضہ علیکن من السلام. کائنات کا ذرہ ذرہ سلام بھیجتا ہے حسین کی بارگاہ میں. واہ واہ واہ، کیا مقام عظمت جناب فضہ ہے کہ حسین جیسا علیہ السلام آخری وقت میں سلام بھیج رہا ہے جناب فضہ پر. یہ مقام عظمت فضہ ہے جب ایک ایک بی بی، ایک ایک سیدہ ان زیوروں میں ملبوس ہوئی جن کا تصور بھی کبھی ذہن میں نہیں کیا تھا. بے پلانے اونٹ، کسی اونٹ پر اماری نہیں ہے. آپ کے اور میرے 12ویں آقا، ہم پڑھتے ہیں رسیاں تھی جو کلائیوں میں ڈالی گئی، ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے باندھے گئے. یہ سارا صاحبان علم کا مجمع ہے. یہیں اسی امام بارگاہ مسجد میں زیارت ناحیہ پڑھی ہوگی. جو زیارت ناحیہ پڑھنے کے عادی ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. آپ کے اور میرے 12ویں آقا ان قیدیوں کے غم میں خون روتے ہوئے سلام دے کر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان لٹی پھٹی سیدانیوں پر جن کے ہاتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ گردنوں کے پیچھے باندھے گئے تھے. ایک ایک مستور اور بچے کو سیدہ زینب اور بی بی فضہ نے مل کر سوار کرایا. آخر میں ایک طرف جناب فضہ ہے، ایک طرف سیدہ زینب ہے.
اور رو کر سر جھکا کر کہتی ہے آقا زادی آؤ یہ کنیز اب آپ کو اونٹ پر سوار کرائے. اب عظمت فضہ دیکھیے گا. بی بی رو کر کہتی ہے نہیں اما فضہ تو اب بہت ضعیفہ ہو چکی ہے, بڑے صدمے برداشت کر چکی ہے, اب تو مجھے سوار نہ کرا, آپ میرے زانو پر تو اپنے پاؤں رکھ, میں تجھے سوار کراتی ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے اس گھرانے کی قریب نوازی کہ میں سوار کراتی ہوں. جب کہا نا میں کراتی ہوں, فضہ کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کر کہتی ہے میں نے تیرا وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے جب نانے کے گھر سے اپنے گھر آ رہی تھی, صرف 2 یا 2.5 برس کی تھی, زمین پر گری تھی, ذرا تیرا پہلو گھر سے ذرا سا چادر کا کونا ہٹا تھا, تو نے رو کر کہا تھا واہ حجابا, ہائے میرا پردہ. تیرا نانا بھی رویا, تیری ماں بھی روئی, تیرے بھائی بھی روئے, آج تیرے سر پر چادر نہیں ہے, میں سوار کراتی ہوں. اب بی بی نے قسم دی اپنے حق کی, فرمایا اما فضہ میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتی ہوں کہ میں تجھے سوار کراتی ہوں. بی بی کا زانو جھکا, فضہ نے اللہ جانے کیسے پاؤں رکھا, یہ میں نہیں پڑھ سکتا. شہزادی نے سوار کرایا. اب بی بی فضہ خود روایت کرتی ہے کہ سیدہ زینب نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, بیمار کھڑے ہو کر آئے, زانو جھکا کر کہا پھوپھی آؤ میں تمہیں سوار کراؤں. سیدہ نے چاہا کہ پاؤں رکھے, سجاد کا جسم لرزا, سجاد زمین پر گرے, گلے میں توق, پاؤں میں بیڑیاں. جب گرے تو اب جناب زینب کا رخ پھر گیا مقتل کی طرف. آواز دے کر کہا عباس, اکبر, قاسم اور محمد آؤ دیکھو مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. یہ کہہ کر بی بی نے اونٹ کی طرف دیکھا, فرمایا اب میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ زمین پر بیٹھ جا. اونٹ بیٹھا, سیدہ سوار ہوئی. جب راستے میں اونٹ تیزی سے دوڑے اور کئی بچے زمین پر گرے تو یہ جناب فضہ ہے جس نے کھڑے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا تاکہ بچوں کو سنبھالے, اور بار بار اونٹوں کی مہار پکڑ کر کمر سے باندھ کر اللہ جانے کتنے کتنے میل چلتی رہی. لیکن ایک مقام وہ بھی آیا جہاں بیویوں کے ساتھ ساتھ جناب فضہ کو کہنا پڑا حسین, عباس, اکبر, یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا. وہ کون سا مقام ہے؟ کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب, اوپر عربی نیچے اردو, جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ جس اونٹ پر سید سجاد کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا, جب اسی اونٹ کو تیزی کے ساتھ چلانے کے لیے تازیانے مارے گئے, کئی مرتبہ سجاد منہ کے بل اونٹ سے اس طرح زمین پر آئے جیسے عباس بازو کٹا کر سر میں گرد کھا کر زین سے زمین پر آتے رہے. جب کئی مرتبہ گرے, اب میں معافی مانگ کر یہ 2 جملے عرض کر رہا ہوں. سید غیر سید ماتمی نوجوان, تمام میرے عزادار مومنین, میری مائیں بہنیں, اگر کسی کے لیے فکر سخت ہوں جو کہ واقعی سخت ہیں, مجھے معاف کر دینا, میں پردہ نہیں ڈالتا. جب 3-4 مرتبہ سجاد دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے گرے تو سنیں گے اب شمر نے کیا کیا. اس ظالم نے گرے ہوئے سجاد کو, میں نہیں پڑھتا, اللہ جانے کیسے اٹھایا. میں اشارتاً پڑھ گیا ہوں. سجاد کو کہنا پڑا شمر میری کمر پر کون سی جگہ باقی ہے.
جو اتنے ظلم کے ساتھ مجھے اٹھا رہا ہے. میرے 12ویں آقا بھی سن رہے ہیں، چاروں طرف مولا کے علم گواہ ہیں کہ کتاب میں یہی درج ہے. جب سجاد اٹھے، شمر ملعون نے کیا کیا؟ ایک لوہے کی زنجیر لی، زنجیر لے کر سجاد کے گلے میں جو توق تھا، اس توق میں اس زنجیر کا ایک سرا باندھا. باندھ کر اس ظالم نے اس زنجیر کا دوسرا کونا، دوسرا سرا اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا. کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ ذرا آنکھوں میں تصور لائیں، میں پڑھ نہیں سکتا. باندھ کر یہ ظالم زین پر بیٹھا اور رونے والوں، اللہ جانے اس نے کیسے گھوڑا دوڑایا کہ آگے آگے گھوڑا دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے سید سجاد کبھی رکوع میں گئے، کبھی دائیں گرے، کبھی بائیں گرے، کبھی منہ کے بل زمین پر گرے. یہ وہ منظر تھا کہ بیویوں کو بین کر کے کہنا پڑا، حسین آنکھیں کھول. ہم سے سجاد کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. آج تو بی بی زینب نے سے تڑپنا برداشت نہ کیا، لیکن ہائے سن 95 ہجری مدینہ 24 محرم جب امام کا آخری وقت آیا، کلیجہ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگا. ادھر جناب فضہ کا آخری وقت، ادھر امام کا آخری وقت. رخ پھر گیا شام کے پہاڑوں کی طرف. آواز دے کر کہا، پھوپھی اماں ایک وقت آپ نے میرا تڑپنا برداشت نہ کیا تھا، آج دیکھو میرے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آ رہے ہیں. ماتم سجاد، ماتم غریب.